اصلاح اور دعوت کا مزاج ایک ایسا دل کے اندر محبت کا، امید کا چراغ روشن کرتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا ہوا کوئی عزیز نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس پر بھی کبھی بھی حقارت کی اور مایوسی کی نظر نہیں، کبھی نہیں۔ اور یہ بہت سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اور جب تک کسی داعی کی صحبت میں رہ کر سفر اور حضر میں 10 سال یہ محبت بھری نظر انسان نہیں سیکھ پاتا، تب تک چاہے اس کے بیانوں کی شہرت پوری دنیا میں ہو جائے، اس کی ذات سے کسی کی زندگی بدلتی نہیں۔ آج کی مجلس میں اگر نہ یاد کیا جائے گا اس عزیز ترین نوجوان کو، جنید جمشید جس کا نام تھا، تو بہت بڑی کمی رہ جائے۔ سلام ہو اس نوجوان پر، حسن صورت اور حسن سیرت کے اس حسین گلدستے پر۔ اس کی زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بظاہر کوئی شخص چاہے جتنے خراب ماحول میں پھنسا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے والا اس کا رب ہی جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے اندر کیا خوبیاں چھپی ہوئی، اور اس کے ظاہری خرابیوں کو نہ دیکھ کر اس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں اس پر نظر ڈالنا، یہی تو اصل میں دعوت ہے، اور یہی ایک صاحب دل، صاحب نظر کے بس کی بات ہے۔ یہ ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا۔ اللہ لمبی عمر نصیب فرمائے، فیض عام کرے میرے محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور پورے عالم میں کروڑوں نوجوان ان کے ذریعے سے طائب ہوں۔ انہوں نے تربیت پائی تھی ایک عظیم داعی کی گود، ایک داعی جو واقعی داعی تھا، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بڑی خاص الخاص نظر تھی ان پر، اور یہ اسی کا کرشمہ ہے۔ سمندر کے ایک ساحل پر غالباً جہاں تک مجھے معلوم ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا کسی اور جگہ پر، اور سامنے ایک ٹی وی چل رہا تھا۔ مولانا کی نظر پڑی اس ٹی وی پر، اسکرین پر، تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت نوجوان اسی مغربی لباس میں ڈوبا ہوا اور ڈانس کر رہا ہے یا میوزک بجا رہا، اور کئی لڑکیاں، 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی۔ اب دیکھیں، ایک نظر صاحب دل کی، ایک تربیت یافتہ داعی کی نظر کیا ہوتی ہے۔ ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کیا فاسق فاجر نوجوان ہے، لا حول ولا قوت، کیا جہنمی انسان ہے۔ یہ خیال جس دل میں آئے گا، اللہ رحم کرے، اس کا اپنا انجام شاید برا ہونے والا ہے۔ ان کے دل میں کیا خیال آیا، یا اللہ،
اتنا سلیقہ مند اور خوبصورت نوجوان، اس کو ہدایت کیسے ملے گی، کیسے اس کی زندگی بدلے گی؟ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے! یہ وہ جذبہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایک ایمان والے کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ درد، محبت اور تصوف کی زبان بولی جاتی تو کہا جاتا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی توجہ نے اس کو کھینچ لیا، لیکن تبلیغ کی زبان نبوت کی زبان سے زیادہ قریب ہے، وہاں یہ زبان نہیں بولی جاتی، اس لیے کہ کسی شخصیت کی طرف ہدایت کو موڑ دینا یہ خلاف احتیاط ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد اس کے بعد کراچی میں ایک اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع میں ایک الگ خیمہ لگایا جاتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے، ان کے وہ اپنے خیمے میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تو شو بزنس کرتا ہے، بہت بڑا آرٹسٹ ہے، کلاکار ہے، گلوکار ہے، میوزیشین ہے، لاکھوں نوجوان اس کی پرستش کرتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ تو بتاتے ہیں وہ کہ جنید جمشید۔ مولانا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بلاؤ اسے۔ وہ اندر آیا۔ اب دیکھتے ہی مولانا کو یاد آیا، یہی وہ نوجوان ہے جس کو ناشتہ ہوا میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ کہو بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے؟ اس نے کہا مولانا میں لاکھوں دلوں پر راج کرتا ہوں اور کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ دنیا کے کون سا ملک ہے جہاں میرے چاہنے والے موجود نہیں ہیں؟ مولانا میرے دل میں سکون نہیں، میں سکون سے محروم ہوں، کیا کروں میں؟ کسی سے میں نے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس۔ کیا جواب دیا مولانا طارق جمیل نے؟ مولانا نے کہا تمہارے جس گھٹنے میں درد ہے اس میں تم مرہم نہیں لگا رہے ہو، جس گھٹنے میں درد نہیں ہے اس پہ مرہم لگا رہے ہو۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا پیارے، انسان ایک جسم اور ایک روح، دو چیزوں سے بنا ہے۔ تم جتنی نعمتیں اکٹھا کر رہے ہو یہ جسم والی ہے، لیکن روح کو تو تم نے بھوکا مار دیا، روح کو تو غذا مل ہی نہیں رہی، روح کو سکون نہیں مل رہا، تو تم کو روحانی خوشی سکون نہیں مل سکتا، چاہے تم اربوں کھربوں ڈالر کما لو۔ اچھا تو کیسے ملے گا وہ روحانی سکون؟ مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ جسم مٹی سے بنا ہے، تو جتنی چیزیں مٹی سے بنی ہیں وہ اس جسم کے کام آتی ہیں، کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، پہننے کی شکل میں، لیکن یہ روح مٹی سے نہیں بنی، یہ آسمان سے آئی۔ یہ آسمان سے آنے والے جو رب کے احکام ہیں، جب اس پر انسان عمل کرتا ہے تو روح کو غذا اور روح کو سکون ملتا ہے۔ تم ایک فیصلہ کر لو کہ تم اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روح
ٹھیک ہے مولانا، کیا کرنا ہوگا؟ مولانا کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم سے دوستی کر لو، ہمارے پاس رہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ پھر میں ایک بار رشک کے ساتھ سلام بھیجتا ہوں اس نوجوان کو کہ اس نے نہ صرف یہ کہ قدم بڑھایا، بڑھاتا چلا گیا، کیسی زندگی بدلی، کیسی توبہ کی، کیسا اس نے وہ کاروبار چھوڑا اور وہ سارا بزنس بند کیا اور پھر اس پر اللہ کے راستے میں نکلتا رہا۔ شاندار ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والا انسان دیہاتوں کی، گاؤں کی مسجدوں کی چٹائیوں پر جب اس نے سونا شروع کیا ہوگا تو کیا رب کریم کو پیار نہیں آیا ہوگا؟ پھر یہاں تک اس کے حالات سے واقف لوگوں کا بتانا ہے کہ اس کے گھر میں 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ کھانا پکنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بڑی خاص نظر اس نوجوان پر پڑ گئی تھی، انہوں نے اس سے کہا تھا جنید قدم بڑھا لیا ہے، پیچھے مت ہٹنا، جمے رہنا۔ اور یہ عجیب جملہ کہا، آج کل 1 سال سے زیادہ اللہ کسی کا امتحان نہیں لیتے۔ اگر 1 سال تک تم حرام کمائی سے بچے رہو گے، 1 سال کا امتحان آج کل اللہ سے زیادہ نہیں لیتے، پھر انشاءاللہ تمہاری دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں کیا عرض کروں کہ اللہ نے دنیا کی دولت بھی اس کے قدموں پر نچھاور کر دی اور ساری دنیا میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کی چنگاری بھڑکاتا رہا، ملکوں جاتا رہا، اور اللہ نے بالآخر اسی راستے میں، اسی دعوت کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جماعت میں چل رہے، امریکہ سے انگلینڈ سے کراچی سے اچانک اس کے دوست مشہور کرکٹر سعید انور جو جماعت میں نکلے ہوئے تھے چترال علاقے میں، ان کے دوست سعید انور نے اس سے کہا کہ بھائی اب تم آ گئے ہو ملک میں تو میری نصرت کے لیے چترال آ جاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ تو ایک جماعت کے ساتھ لے کر وہ چترال گئے اور وہاں 10 دن کا وقت لگا کر واپس آ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس شہادت کی موت دے کر بظاہر بلا لیا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، کیا ہم اس نظر سے ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو دیکھ پا رہے ہیں جو ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کشادگی، یہ وسعت، یہ محبت، یہ جگہ ہے؟ کہیں اللہ کے ہاں یہ سامنے نہ آئے بات کہ اپنے لاکھوں عزیز نوجوان جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہماری امت کا مستقبل ہے، ہماری قوم کی آبرو ہیں، وہ عزیز لڑکے اور لڑکیاں جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اسٹیڈیمز میں کھیلتے ہیں، میوزک اور بیوٹی شو میں حصہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کا راستہ روکنے والے ہم مجرم قرار۔ ایک آنسو ہم نے ان کے لیے نہیں بہایا، ایک بار محبت سے ان کو یاد نہیں کیا۔ جب ان کا تذکرہ آیا تو ہم نے لاحول پڑھا، ہم نے حقارت کی جملے کہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت تقوی والے ہیں، ہم بہت پاک دامن ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔
ابلیس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم جو ہوا وہ زنا کی وجہ سے نہیں ہوا، ناچ گانے کی وجہ سے نہیں ہوا، شراب پینے کی وجہ سے بھی نہیں ہوا، وہ عبادت کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوا۔ کیا میں یہ کہوں کہ آج ہمارے دیندار مجمع کی اصل مصیبت یہ ہے، اور اسی کو توڑنے کے لیے اللہ نے بزرگوں کے پاس جانا اور یہ دعوت والا مزاج دیا تھا، ایک محنت دی جو سابقہ بزرگوں کی مزاج کو عام کر دے کہ نظر محبت کی پڑنے لگے، نظر حقارت کی نہ پڑے، فتووں کی زبان بولنے کے بجائے محبت کی زبان بولی جائے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ کھوئی ہوئی نعمت ہمیں واپس کر دے، یہ کھوئی ہوئی نعمت ہم کو واپس کر دے۔ بہت بڑا خسارہ ہو گیا، بہت بڑا